من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 109 تک کی تلاوت کی ہے. کل کے درس کے اندر گزر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت سے مخاطب تھے اور فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاوے اور اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے. تو آج کی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ گویا کہ مسلمانوں ہی سے مخاطب ہے کہ مسلمانوں، تم پہلی امتوں کی طرح راستے سے بھٹک نہ جانا، آپس کے اندر اختلافات مت کرنا اور فرقوں میں بٹ نہیں جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقہ ہو گئے، یعنی جو پہلے گزرے ہم سے امت پہلے گزری یہود النصارہ. وہ ان کی اجتماعیت نہیں تھی، وہ کسی بھی بات پر جمتے نہیں تھے، آپس میں جڑتے نہیں تھے، سب آپس کے اندر فرقہ ہو گئے، الگ الگ جماعتیں بن گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کر لو. یہود و نصارہ جو آپس میں فرقہ ہو گئے، الگ الگ جماعتیں بن گئیں، تو یہی وجہ تھی جن کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا فرقہ ہونے کی وجہ سے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ آ چکی ان کے پاس روشن دلیلیں. یعنی ظاہر ہے وہ بھی اہل کتاب تھے، ان کے پاس آسمانی کتابیں بھی موجود تھی، برحق نبی بھی موجود تھے، سارے دلائل ان کے پاس آنے کے باوجود پھر بھی وہ فرقوں میں بٹ گئے، آپس کے اندر الگ الگ جماعتیں ہو گئیں، ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے. اب یہ مخالف ہونا جہالت نہیں تھی ان کی کہ یہ جانتے نہیں تھے کہ برحق نبی ہے، یہ برحق کتاب ہے، بلکہ صرف تھوڑی سی لالچ کی وجہ سے، تھوڑی سی دنیا کی لالچ کی وجہ سے اس نے الگ فرقہ بنا دیا، اس نے الگ فرقہ بنا دیا، اس نے الگ جماعت بنا دی. تو اس طرح فرقے بٹ گئے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کے 71 فرقے تھے اور نصارہ جب اس کے بعد آئے تو وہ ان سے بڑھ کر پھر 72 فرقے ان کے بن گئے.
اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری امت ان سے بھی بڑھے گی، 73 فرقے بنیں گے، اس امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان فرقوں میں سے سوائے ایک کے باقی سارے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ ہوگا جو سیدھے راستے پر ہوگا اور جنت جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے ایک صرف جنت جانے والا ہوگا، اس کی کوئی نشانی؟ کیسے پتہ چلا کہ یہ برحق فرقہ ہے، یہ سچا ہے، یہ سیدھے راستے پر ہے؟ جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میری سنت پر چل رہا ہو اور میری صحابہ کی طریقے پہ چل رہا ہو، سمجھ لو کہ یہ برحق فرقہ ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا اہل سنت والجماعت، تو اہل سنت والجماعت کا کیا معنی ہے؟ اہل سنت، سنت کی پیروی کرنے والے، تو ہم سنت کی پیروی کر رہے ہیں، والجماعت اور جو صحابہ کے طریقے کو اپنانے والے ہیں، صحابہ کے طریقے کو جن نے لازم پکڑا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا ہم اہل سنت والجماعت، اللہ کے نبی کے سنت کے راستے کو بھی ہم نے پکڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی بھی کر رہے ہیں، اور پیروی کس طرح کرنی ہے؟ صحابہ کے طریقے پہ کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر عمل کرو۔ میری سنت کو اگر سمجھنا ہو تو خلفاء راشدین کی سنت کو دیکھو، ان کے طریقوں کو دیکھو۔ تو خلفاء راشدین صحابہ کرام نے جو جو اللہ کے نبی کے اندر سنتیں دیکھی ہیں، جن پر عمل کیا ہے، وہ ہمارے لیے سنت ہے۔ ہر چیز اللہ کے نبی سنت نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں اللہ کے نبی کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ مثالیں بہت ہیں، صرف ایک مثال سمجھ لیجیے۔ اللہ کے نبی نے زندگی میں 11 نکاح فرمائے۔ کتنے؟ 11 نکاح فرمائے۔ امتی کے لیے کتنے تک کا حکم ہے؟ 4 تک کا۔ اگر کوئی کہنے میں صحیح معنوں میں سنت پوری کروں گا، اللہ کے نبی نے 11 کیے تھے، نعوذ باللہ میں بھی 11 کروں گا، تو ہم کہیں گے یہ 4 سے بھی تم فارغ ہو گئے۔ 4 سے صرف فارغ نہیں ہو، تم اسلام سے بھی فارغ ہو گئے۔ تم سمجھتے ہو میں صحیح معنوں میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں؟ کیوں؟ صحابہ کرام نے، خلفاء راشدین نے 4 پر عمل کیا تھا، اور امت کے لیے یہی حکم ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی نے جو 11 نکاح فرمائے، وہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے، وہ سنت نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میری سنت کو سمجھنا چاہو، میری سنت کو اپنانا چاہو، میری سنت کی پیروی کرنا چاہو، تو خلفاء راشدین کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو۔ جس چیز کو صحابہ لے کے چل رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اس سے منع نہیں فرمایا، وہی تمہارے لیے سنت ہے۔ اللہ کے نبی خود کر رہے ہیں، صحابہ نے نہیں کیا، وہ نہ کرنا ہمارے لیے سنت ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا مطلب یہی ہے کہ صحابہ کی ایمان ہمارے لیے معیار ہے، صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ جیسے ایمان لایا تھا کن نے؟ صحابہ کرام نے، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ جب منافقین نے یہ بات سنی، نعوذ باللہ کہنے لگے آمن السفہاء من الناس، ان لوگوں کی طرح ہمیں دعوت دی جا رہی ایمان لانے کی، نعوذ باللہ جو بے وقوف ہیں۔ منافقین نے صحابہ کرام کو بے وقوف قرار دیا۔ اللہ نے کہا اصل بے وقوف تو تم ہو، کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو تم بے وقوف کہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا، صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کا۔ اپنے ایمان کا معیار صحابہ کرام کو بناؤ۔ صحابہ کرام کے اعمال ہمارے لیے حجت ہیں۔ بہت سارے سے فرقے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں صحابہ کرام ہمارے لیے حجت نہیں ہے، صحابہ کرام کے اعمال ان کے لیے حجت نہیں ہے۔ اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے سنت ہے اور حجت ہے ہمارے لیے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے اور یہ راستہ ہے جو برحق ہے۔ فرقے تو بہت سارے ہیں، مسلمانوں کے نام پر آپ کو بہت سارے فرقے ملیں گے، نہیں ہیں، بہت سارے ہیں۔ چنانچہ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے ایک فرقہ بناتا ہے، فرقہ بتاتا ہے، حالانکہ پکا ٹھکا کافر ہے، دجال ہے، کذاب ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو صرف مسلمان ہونے سے دھوکہ نہ کھایا جائے، دیکھا بھی جائے کہ واقعی میں اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ صحابہ کے طریقے پہ ہیں کہ نہیں ہے۔ صرف نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہی نام لینے والے تو 73 فرقے بنیں گے مسلمانوں کے اندر۔ جو مسلمانوں کا نام لیتے ہوں گے تو ہمیں پرکھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کون صحیح ہے، کون سچا ہے اور کون صرف زبانی دعوے کرنے والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح اختلافات میں فرقوں میں مت بڑھ جانا جیسے کہ پہلے لوگ بڑھ گئے یہود و نصارہ۔ یہی فرقے ان کے لیے ہلاکت کا سبب بنے، اگر آپ بھی فرقوں میں بڑھ جاؤ گے تو تمہارے لیے بھی ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور فرمائے جو فرقے بناتا ہے اور فرقوں میں بڑھ جاتا ہے ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ اولئک لہم عذاب عظیم۔ اب اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیتا ان کے لیے عذاب ہے تو بڑی بات تھی، اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ بڑا کہہ رہا ہے کہ عذاب ہے ان کے لیے، لیکن اللہ مزید شدت لاتے ہوئے فرماتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب، تو مزید تاکید بڑھ گئی۔ اب اللہ ہی جانتا ہے، اللہ اتنا بڑا، اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تو عذاب دوں گا اور بڑا عذاب دوں گا۔ جہنم کا عذاب کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ ان آگ کی جوتیوں کی وجہ سے اس کی کھوپڑی ہانڈیا کی طرح ابل رہی ہوگی۔ یہ کوئی ہلکا عذاب ہے جہنم کا عذاب؟ لیکن اللہ مزید کہہ رہے کہ نہیں، عذاب دوں گا لیکن بہت بڑا عذاب دوں گا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ فرقوں کے اندر بٹ گئے، امت کو انہوں نے بکھیر دیا، کوئی ادھر بلا رہا ہے کوئی ادھر بلا رہا ہے، کسی نے یہ جماعت بنا دی کسی نے وہ جماعت بنا دی، کوئی قرآن کا منکر، کوئی حدیث کا منکر، کوئی عذاب قبر کا منکر، کوئی دہریہ بن گیا، کوئی مرزائی بن گیا، اس طرح کے فرقے، ہر شخص آیا اور اپنا اپنا فرقہ بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے امت کو بکھیرنا، امت کو فرقوں میں ڈال دینا، یہ تم چھوٹا جرم نہیں کر رہے، بہت بڑا جرم کر رہے ہو، اس جرم کے سبب تمہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن بعض چہرے ایسے ہوں گے جو سفید ہوں گے، چہرے سفید، اور دوسری جگہ فرمایا کہ کھلے ہوئے چہرے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض چہرے ایسے ہوں جو کھلے کھلے سے ہوں گے، خوبصورت چہرے ہوں گے، روشن چہرے ہوں گے، تابدار چہرے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض لوگوں کے چہرے قیامت کے دن بڑے خوبصورت، وتسود وجوہ، اور بعض لوگوں کے چہرے بدنما، بدصورت اور کالے اور سیاہ ہوں گے۔ دو چہروں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ جو سیاہ ہوں گے ان کے چہرے، اس کا سبب کیا ہوگا؟ کفر کرنا۔ یوم تبیض وجوہ سے یہاں پر مفسرین کرام الگ الگ تفسیری فرماتے ہیں، لیکن ان مفسرین کے جو سب سے بڑے سردار ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس، یہ سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، صحابہ کرام کے اندر دوسرے نمبر پر آتے تھے۔ صحابہ کرام کے اندر دو بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، پہلا حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ فقہ میں بھی سب سے بڑے ہیں اور مفسر بھی قرآن کے سب سے بڑے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو مفسر قرآن جس کو کہا جاتا ہے، جس کو مانا جاتا ہے، وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے تفسیر کے متعلق وہ یہ فرماتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ سے مراد وہ لوگ ہیں، ان کے چہرے ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں۔ انہوں نے یوں ہی تفسیر فرمائی ہے، اہل سنت والجماعت کے چہرے خوبصورت ہوں گے، چمکدار ہوں گے، تابناک ہوں گے، اور وتسود وجوہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل بدعت ہوں گے۔ اہل بدعت، اسلام کے نام پر لوگوں کو بدعات بتا بتا کر اسلام سے دور لے گئے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس ان کے چہرے کالے کیوں ہوں گے؟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ان کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں آج میں سزا کیوں دے رہا ہوں، تمہارے چہرے بدصورت بنا دیے گئے ہیں، کالے بنا دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم ایمان کے بعد کفر کے اندر لوٹ گئے تھے۔ بظاہر میں تو مسلمان تھے لیکن اعمال تمہارے کافروں والے تھے، جیسے مشرکین اور بدعتی لوگ آج بھی کہتے ہیں نا، سراسر سیدھا سیدھا شرک کر رہے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں، قبروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ شرک کر بھی رہے ہیں اور شرک کو مان بھی نہیں رہے ہیں۔ اہل بدعت ہر سال نئے نئے طریقے، نئے نئے چیزیں اسلام کے اندر اور دین کے اندر ایجاد کر کے ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم یہ اصل میں اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو کہنے سے کوئی اہل سنت والجماعت نہیں بنتا بھائی، ان کا طریقہ بھی دیکھا جائے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو مزید ذلت کے لیے کہا جائے گا کہ تمہیں آج چہرے کیوں ہم نے کالے کیے ہیں، بدصورت کیوں بنائے ہیں؟ اکفرتم بعد ایمانکم، وجہ یہ تھی کہ تم جو ہے اسلام کے بعد پھر گئے تھے کفر کی طرف۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، فرمایا اللہ کہے گا کہ آج چکھو تم جہنم کے عذاب کو بسبب اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔
تم لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، لیکن وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، ففی رحمت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، ہم فیہا خالدون، اور یہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے اوپر رہے گی۔ یعنی جنت میں جائیں گے تو جنت ہے ہی اللہ کی رحمت، تو ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو صداقت والی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قرآن کی آیتیں اتاری ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ حق ہیں، یہ سچی باتیں ہیں۔ بھیجنے والا بھی سچا، جو جبرائیل امین لے کر آیا وہ بھی سچوں کا سردار سچا، اور جس نبی پر یہ آیات نازل ہوئیں وہ سچوں کا سردار سب سے بڑا سچا، اور اللہ کا کلام بھی سچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ہم آیتیں تمہیں سنا رہے ہیں یہ سچے کی طرف سے بھیجی گئی ہیں، ایک سچا اس کو لے کر آیا ہے اور سچے کی طرف بھیجی گئی ہے۔ تو یہ ساری برحق ہیں، سچ ہیں، جو تمہیں وعیدیں دکھائی جا رہی ہیں ایک دن آئے گا ان کو تم دیکھو گے، ان کو پالو گے، اور جو تمہیں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں جنت کی ایک دن آئے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ یہ قرآن کے اندر اللہ نے کوئی قصے کہانی ایسی نہیں سنائی ہیں تمہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری ہمارے طرف سے آیتیں آتی ہیں اور یہ سب سچ اور برحق ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ نہیں چاہتا ہے اور نہیں ظلم کرتا اہل عالم میں سے کسی پر۔ اب کسی کا چہرہ کالا ہے، کسی کا خوبصورت ہے، کوئی جہنم جا رہا ہے، کوئی جنت جا رہا ہے۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی اور دوزخ بھی، یہ مٹی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ بھئی کسی کو جہنم میں کیوں بھیجا جا رہا ہے، کسی کو جنت کیوں بھیجا جا رہا ہے، کسی کا چہرہ کیوں خوبصورت ہے، کسی کا کیوں بدصورت ہے؟ فرمایا یہ اپنے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر زبردستی نہیں کیا، اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا ہے، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں تم پر ظلم نہیں کر رہا ہوں، میں تمہیں ظلم نہیں کر رہا ہوں، تم خود اپنے پر ظلم کر رہے ہو۔ بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم تمہارا مقدر بنے گی، تمہارے چہرے کالے ہوں گے، یہ تمہارے اپنے اعمال ہوں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمان کے اندر ہے اور زمین کے اندر۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹا جائے گا سب کام، جتنے بھی دنیا کے اندر کام ہو رہے امور ہو رہے ہیں یہ سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ترجمہ سن لیجیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور واضح احکام پا لینے کے بعد بھی ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہوں گے جن کے لیے ہوگا بہت بڑا عذاب۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس روز بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے پڑ جائیں گے سیاہ، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ پڑیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیا تھا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس اپنے کفر کی وجہ سے، ان بدعمالیوں کی وجہ سے اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ مخلوق پر ظلم کوئی نہیں کرتا، نہ اس کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ مخلوق پر نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کا ارادہ رکھتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین میں اور آسمانوں میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔